بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب حضرات خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ چونکہ ہمارا موضوع چل رہا تھا رمضان کے حوالے سے، پہلی ویڈیو میں کچھ باتیں ہو چکی تھی۔ اب آج ہم بات کریں گے کہ روزہ فرض کیوں ہوا اور اس کا مقصد کیا ہے اور روزہ کسے کہتے ہیں۔ تو اگر ہم قرآن اور احادیث کو دیکھیں گے تو اس میں اللہ رب العزت نے جو روزے کا مقصد بیان فرمایا ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور وہ ہمیں کیسے حاصل ہوگا۔ جو چیز اللہ رب العزت نے یعنی روزے سے جو چیز اللہ کو مقصود ہے وہ کیا چیز ہے اور کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے آپ پر رمضان کے روزے فرض کیے اس لیے کہ لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ تو اب یہ ہمیں تتقون یہ کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے لیے بہت آسان سا کام ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الدین یسر، دین بہت آسان ہے لیکن ہم نے خود اپنے لیے مشکل بنائے ہیں۔ اب روزہ بظاہر تو ہم کھانے پینے کی چیزیں سے اور اسی طرح جائز خواہشات کو پورا کرنے سے رک جاتے ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے اس سے ہم نہیں رکتے۔ اس میں ہم سے بہت بڑی کوتاہیاں ہوتی ہے، جسے غیبت ہو گئے، جگہ جگہ دو بیٹھے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ٹائم پاسی کرتے ہیں، ٹائم گزارتے ہیں، روزے کو جو ہے وہ گزارتے ہیں کہ کسی طرح گزر جائے، نہ کہ یہ گزرنا نہیں ہوتا۔ یہ اسی طرح یہ گناہ ہوتا ہے، غیبت ہوتی ہے، کبھی ایک کی بات کی، کبھی دوسرے کی بات کی، کبھی رات کو جو ہے وہ کسی بیٹھک وغیرہ میں بیٹھ کے لوڈو کھیلتے ہیں۔ تو دوستو اس سے یہ تتقون حاصل نہیں ہوگا، یہ ہمیں ان چیزوں سے ملے گا جو اللہ رب العزت نے یعنی تقوی، اصل میں تتقون تقوی کہتے کس کو ہے؟ تقوی اس کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کو مانیں اور جن چیزوں سے ہمیں اللہ نے منع کیا ان سے ہم رک جائیں۔ یہی تقوی ہے، یہی وہ چیزیں کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہم کریں، اور جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے اسے ہم رک جائیں۔ تو سب سے بڑی جو غلطی ہم سے ہوتی ہے وہ غیبت کی صورت میں ہم سے ہوتی ہے، اور گناہ دیکھو پہلے میں نے بتایا تھا کہ اس میں جو فرائض کا جو درجہ ہوتا ہے وہ 70 درجے تک بڑھ جاتا ہے، اور جو نوافل کا درجہ ہوتا ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی ڈبل ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بس نیکی جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے، بس اللہ رب العزت ہمیں وہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، اور یہ گناہوں سے بچنا غیبت کی صورت میں ہو، کسی جگہ میں بیٹھ کر رات گزارنے کی صورت میں ہو، یا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ پھر رمضان کو رات کو ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور دن کو سوئے رہتے ہیں، نہ ان کو نماز کی پرواہ ہوتی ہے، نہ تلاوت کی پرواہ ہوتی ہے، اور نہ کسی نیک عمل کرنے کا ان کو کچھ سوچ آتا ہے، کوئی خیال ہوتا ہے، بالکل فارغ ہوتے ہیں۔ تو میری بھی آپ سے یہی درخواست ہے کہ ہم اس رمضان کو دیکھو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک ویڈیو میں میں نے شاید یہ بات کی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مہینہ جو چل رہا ہے شعبان، اس سے پہلے جو رجب تھا یہ شروع ہوتے تو اس وقت سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شروع کرتے تھے، یعنی اس وقت سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ تیار ہوتے تھے عبادت کے لیے، ابھی سے ذہن بنا دیتے تھے اور لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے تھے کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں اس میں۔ اب دیکھو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تراویح ہے، اس کو بھی بالکل پڑھتے نہیں ہیں، سنت ہے، کہتے ہیں سنت ہے چھوڑ دو اس کو، نہ کہ سنت کا گناہ ہے۔ دیکھو میں نے بتا دیا نا کہ نوافل کا درجہ فرض تک پہنچ جاتے ہیں، تو پھر ہم کیوں
20 رکعت تراویح نہ پڑھے کتنے ثواب ہوگا ہمیں؟ اس میں ہم قرآن سنیں گے، ڈبل ثواب ملے گا ہمیں۔ ایک تو نماز کی بھی ثواب ملے گا ہمیں، قرآن کی بھی ثواب ملے گا، اور دوسرا رمضان کا ہے قیام اللیل بھی ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کے رحمت جو ہے وہ بانی ڈھونڈتے ہیں اپنے رحمت کو اور اپنی مغفرت کو عام کرنے کی، کہ لوگوں کو کس طرح معاف کیا جائے، کسی طرح ہمارے پاس آ جائے یہ بندے اور میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس کو معاف کر دوں۔ تھوڑا سا باننا چاہتے ہیں۔ دیکھو اگر ہم تاریخ کو دیکھیں گے، ہم واقعات کو دیکھیں گے کہ ایک بزرگ جو ہے نا وہ یہ نہیں سمجھو کہ ہماری جو مغفرت ہے وہ ان اعمال کی وجہ سے، یہ تو ہے امید ہے ہمیں اس سے ہوگی، لیکن ہمیں کیا پتہ کہ اللہ رب العزت کو ہمارا کون سا عمل پسند آتا ہے۔ تو ایک بزرگ وہ لکھ رہا تھا، ایک مکھی آئی اس کے پن کے سرے پر بیٹھ گئی، وہ سیاہی چوس رہی تھی یعنی پیاسی تھی، تو اس نے ایک دم وہ قلم روک دی۔ جب قلم روک دیا اس کو سیراب، وہ اس نے پی لیا، سیراب ہو گئی، وہ اڑ گئی۔ جب وہ مر گئے تو کسی کو خواب میں آئے کہ کیا معاملہ ہوا، بزرگ تھے بہت اللہ والے، میرے تو مغفرت ہوگی، جنت میں مزے کر رہے ہیں، کس وجہ سے ہوا؟ تو دیکھا کہ یہ تو ایک مکھی کی وجہ سے، کہ ایک مکھی کو اس نے جو ہے وہ پن روک کر اس نے اس نیت سے اس نے کیا کہ یہ پیاسی ہوگی، وہ چوس لیا اس نے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی، اور اللہ رب العزت ہم سے اس رمضان المبارک کے مہینے میں وہ کام لے لے جو اللہ رب العزت کو مقصود ہے، اور ہمیں اللہ رب العزت نیک اعمال کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے۔ آپ سب سے گزارش یہی کروں گا کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ ہماری ویڈیو اب تک پہنچ جائے گی اور آپ سنیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ رمضان میں پھر شاید میں فارغ نہیں ہوں گا، پھر یہ موقع نہیں ملے گا کیونکہ قرآن کا ختم بھی کرنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے پھر ٹائم شاید نہ ملے۔ انشاءاللہ کوشش تو کروں گا کہ آپ حضرات سے وقتاً فوقتاً اس کے جو فضائل ہے کہ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، اس میں پھر الگ الگ ان کی جو باتیں ہوتی ہیں، مغفرت ہوتی ہے، مغفرت کا ہوتا ہے، جہنم سے خلاصی کا ہوتا ہے، تو اس پر انشاءاللہ آپ حضرات کو باتیں کریں گے، انشاءاللہ آپ حضرات ہمارے ساتھ رہیں گے، تو اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔